چغد۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے معاشقوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ پرکاش جو بہت دیر سے خاموش بیٹھا اندر ہی اندر بہت شدت سے سوچ رہا تھا، ایک دم پھٹ پڑا۔ سب بکواس ہے۔ 100 میں سے 99 معاشقے نہایت ہی بھونڈے اور لچر اور بیہودہ طریقوں سے عمل میں آتے ہیں۔ ایک باقی رہ جاتا ہے، اس میں آپ اپنی شاعری رکھ لیجئے یا اپنی ذہانت اور ذکاوت بھر دیجئے۔ مجھے حیرت ہے، تم سب تجربے کار ہو، اوسط آدمی کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہو۔ جو حقیقت ہے تمہاری آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں۔ پھر یہ کیا حماقت ہے کہ تم برابر اس بات پر زور دیے جا رہے ہو کہ عورت کو راغب کرنے کے لیے نرم و نازک شاعری، حسین و جمیل شکل اور خوش وضع لباس، عطر، لونڈر اور جانے کس کس خرافات کی ضرورت ہے۔ اور میری سمجھ سے یہ چیز تو بالکل بالا تر ہے کہ عورت سے عشق لڑانے سے پہلے تمام پہلو سوچ کر ایک اسکیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چودھری نے جواب دیا، ہر کام کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے۔ پرکاش نے فوراً ہی کہا، مانتا ہوں، لیکن یہ عشق لڑانا میرے نزدیک بالکل کام نہیں۔ یہ ایک بھائی تم کیوں غور نہیں کرتے؟ کہانی لکھنا ایک کام ہے، اسے شروع کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، لیکن عشق کو آپ کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک میرا مطلب ہے، عشق مکان بنانا نہیں جو آپ کو پہلے نقشہ بنوانا پڑے۔ ایک لڑکی یا عورت اچانک آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ سی ہوتی ہے، پھر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ساتھ لیٹی ہو۔ اسے آپ کام کہتے ہیں؟ یہ ایک حیوانی طلب ہے، جسے پورا کرنے کے لیے حیوانی طریقے ہی استعمال کرنے چاہیے۔ جب ایک کتا کتیا سے عشق لڑانا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ کر اسکیم تیار نہیں کرتا۔ اسی طرح سانڈ جب بو سونگھ کر گائے کے پاس جاتا ہے تو اسے بدن پر عطر لگانا نہیں پڑتا۔ بنیادی طور پر ہم سب حیوان ہیں، اس لیے عشق و محبت میں جو دنیا کی سب سے پرانی طلب ہے، انسانیت کا زیادہ دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر و شاعری، مصوری، صنم تراشی، یہ سب فنون لطیفہ محض بیکار ہیں؟ پرکاش نے سگریٹ سلگایا اور اپنا جوش بقدر کفایت استعمال کرتے ہوئے کہا، محض بیکار نہیں، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہارا مطلب یہ تھا کہ فنون لطیفہ کے وجود کا باعث عورت ہے، پھر یہ بیکار کیسے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کے وجود کا باعث خود عورت نہیں ہے، بلکہ مرد کی عورت کے متعلق حد سے بڑھی ہوئی خوش فہمی ہے۔ مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے تو اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے۔ عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔ یورپی ممالک میں جہاں عورتیں فیشن کی دلدادہ ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے بالوں، ان کے کپڑوں، ان کے جوتوں کے نت نئے فیشن کون ایجاد کرتا ہے؟ چودھری نے اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں پرکاش کے کندھے پر ہولے سے تماچا مارا۔ تم بہک گئے ہو یار، جوتوں کے ڈیزائن کون بناتا ہے؟ سانڈ گائے کے پاس جاتا ہے تو اسے لونڈر لگانا نہیں پڑتا۔ یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے وہی رومان کامیاب ہوتے ہیں جو شریفانہ خطوط پر شروع ہوں۔ پرکاش کے ہونٹوں کے کونے طنز سے سکڑ گئے۔ چودھری صاحب قبلہ، آپ بالکل بکواس کرتے ہیں۔ شرافت کو رکھیے آپ اپنے سگریٹ کے ڈبے میں، اور ایمان سے کہیے وہ لونڈیا جس کے لیے آپ پورا 1 برس رومالوں کو بہترین لونڈر لگا کر اسکیمیں بناتے رہے، کیا آپ کو مل گئی تھی؟ چودھری صاحب نے کسی قدر کھسیانہ ہو کر جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ کس سے؟ کس الو کے پٹھے سے؟ ایک پھیری والے بزاز سے، جس کو نہ تو غالب کے شعر یاد تھے نہ کرشن چندر کے افسانے، جو آپ کے مقابلے میں لونڈر لگے رومال سے نہیں بلکہ اپنے میلے تہمت سے ناک صاف کرتا تھا۔ پرکاش ہنسا۔ چودھری صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے آپ بڑی محبت سے اسے خط لکھا کرتے تھے، ان میں آسمان کے تمام تارے نوچ کر آپ نے چپکا دیے، چاند کی ساری چاندنی سمیٹ کر ان میں پھیلا دی، مگر اس پھیری والے بزاز نے آپ کی لونڈیا کو، جس کی ذہنی رفت کے آپ ہر وقت گیت گاتے تھے، جس کی نفاست پسند طبیعت پر آپ مر مٹے تھے، ایک آنکھ مار کر اپنے تھانوں کی گٹھری میں باندھا اور چلتا بنا۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ چودھری منمنایا۔ میرا خیال ہے جن خطوط پر میں چل رہا تھا غلط تھے، اس کا نفسیاتی مطالعہ بھی جو میں نے کیا تھا درست ثابت نہ ہوا۔ پرکاش مسکرایا۔ چودھری صاحب قبلہ، جن خطوط پر آپ چل رہے تھے یقیناً غلط تھے، اس کا نفسیاتی مطالعہ بھی جو آپ نے کیا تھا 100% نادرست تھا، اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو خط کشی اور نفسیاتی مطالعے کی زحمت اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی۔
नोट बुक निकाल कर उसमें लिख लीजिए कि 100 में से 100 मक्खियाँ शहद की तरफ भागी आएंगी और 100 में 99 लड़कियाँ भोंडेपन से माइल होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ उतना नहीं था जितना खुद प्रकाश की तरफ था। चौधरी ने सर को जुम्बिश दी और कहा, तुम्हारा फलसफा मैं कभी नहीं समझ सकता। आसान बात को तुमने मुश्किल बना दिया है। तुम आर्टिस्ट हो और नोटबुक निकाल कर ये भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कमबख्तों की बेवकूफ़ी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, पर जब किसी औरत से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि 1 गज दूर खड़ी औरत तक पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे कि वो औरत आंखों से ओझल हो गई। चौधरी साहब क़िबला, निकालिए अपनी नोटबुक और ये लिख लीजिए कि आप अव्वल दर्जे के चौगत हैं। चौधरी खामोश रहा और मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश चौधरी को आईना बनाकर उसमें अपनी शक्ल देख रहा है और ख़ुद को गालियां दे रहा है। मैंने उसे कहा, प्रकाश, ऐसा लगता है चौधरी के बजाय तुम अपने आप को गालियां दे रहे हो। खिलाफ तवक्को उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, यानी मैं भी। जब 2 और 2 4 बनते हैं तो कोई खुश नहीं होता। मैं भी क़िबला चौधरी साहब की तरह अमृतसर के कंपनी बाग में औरत से मिलकर फ्रंटियर मेल से पेशावर जाता हूँ और वहाँ आंखें मलमल कर सोचता हूँ मेरी महबूबा गायब कहाँ हो गई। ये कहकर प्रकाश खूब हंसा, फिर चौधरी से मुखातिब हुआ, चौधरी साहब क़िबला, हाथ मिलाइए। हम दोनों फिसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि उसे दौड़ना है, ये नहीं कि काम और वक्त का सवाल हल करने बैठ जाए। इतने कदमों में इतना फासला तय होता है तो इतने कदमों में कितना फासला तय होगा। इश्क ज्योमेट्री है ना अलजबरा, बस बकवास है। चूंकि बकवास है इसलिए उसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्या बकवास करते हो? तो सुनो। प्रकाश जमकर बैठ गया। मैं तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। 2 बरस हुए वो एक ज़रूरी काम से चंबा गया। 2 रोज़ के बाद लौटकर उसे डलहौजी चला आना था। उसके फौरन बाद अमृतसर पहुंचना था, मगर 3 महीने तक वो लापता रहा। न उसने घर खत लिखा न मुझे। जब वापस आया तो उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि वो 3 महीने चंबा ही में था। वहाँ की एक खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो गया था। चौधरी ने पूछा, नाकाम रहा होगा? प्रकाश के होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट पैदा हुई। नहीं नहीं, वो कामयाब रहा। जिंदगी में उसे एक शानदार तजर्बा हासिल हुआ। 3 महीने वो चंबा की सर्दियों में ठिठुरता और उस लड़की से इश्क करता रहा। वापस डलहौजी आने वाला था कि पहाड़ी की एक पगडंडी पर उस काफिर जमाल हसीना से उसकी मुठभेड़ हुई। तमाम कायनात सुकड़ कर उस लड़की में समा गई और वो लड़की फैल कर वालिहाना वसत इख्तियार कर गई। उसको मोहब्बत हो गई थी। क़िबला चौधरी साहब, सुनिए। 15 दिनों तक मुतवातिर वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंबा की यखबस्ता फिजा में दिल के अंदर दबाए छुप छुप कर दूर से उस लड़की को देखता रहा, मगर उसके पास जाकर उससे हम कलाम होने की हिम्मत न कर सका। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि दूरी कितनी अच्छी चीज़ है। ऊंची पहाड़ी पर वो बकरियां चरा रही है, नीचे सड़क पर उसका दिल धड़क रहा है। आंखों के सामने ये शायराना मंजर लाइए और दाद दीजिए। उस पहाड़ी पर आशिक सादिक खड़ा है, दूसरी पहाड़ी पर उसकी सीमी बदन महबूबा, दरमियान में शफाफ पानी का नाला बह रहा है। सुभान अल्लाह, कैसा दिलकश मंजर है चौधरी साहब क़िबला। चौधरी ने टोका, बकवास मत करो, जो वाक़या है उसे बयान करो। प्रकाश मुस्कुराया, तो सुनिए। 15 दिन तक मेरा दोस्त इश्क के ज़बरदस्त हमले के असरात दूर करने में मसरूफ़ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस चला जाना चाहिए। उन 15 दिनों में उसने कागज़ पेंसिल लेकर तो नहीं, लेकिन दिमाग में उस लड़की से अपनी मोहब्बत का कई बार जायज़ा लिया। लड़की के जिस्म की हर चीज़ उसे पसंद थी, लेकिन ये सवाल दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या एकदम बगैर किसी तारुफ के वो उससे बातें करना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता था? क्यों हो कैसे नहीं सकता? मगर फ़र्ज कर लिया जाए। उसने मुंह फेर लिया। जवाब दिए बगैर अपनी बकरियों को हाँकती पास से वो गुजर गई। जल्दबाजी कभी बारावर नहीं होती, लेकिन उससे बात किए बगैर उसे हासिल नहीं किया जा सकता है। एक तरीका है, वो ये कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसको अपनी तरफ रागिब किया जाए। हाँ, ठीक है, लेकिन सवाल यह है रागिब कैसे किया जाए? हाथ से इशारा? नहीं, बिल्कुल पोछ है। सो क़िबला चौधरी साहब, हमारा हीरो उन 15 दिनों में यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बाउली पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो के दिल की बाँछें खिल गईं, लेकिन टांगें कांपने लगी।
آپ نے اب ٹانگوں کے متعلق سوچنا شروع کیا، لیکن جب مسکراہٹ کا خیال آیا تو اپنی ٹانگیں الگ کر دی اور اس لڑکی کی پنڈلیوں کے متعلق سوچنے لگا جو اٹھی ہوئی گھگری میں سے اسے نظر آئی تھی۔ کتنی سڈول تھی، لیکن وہ دن دور نہیں جب وہ ان پر بہت آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر سکے گا۔ 15 دن اور گزر گئے۔ ادھر وہ مسکرا کر پاس سے گزرتی رہی، ادھر ہمارے ہیرو صاحب جوابی مسکراہٹ کی ریہرسل کرتے رہے۔ 1.25 مہینہ ہو گیا اور ان کا عشق صرف ہونٹوں پر ہی مسکراتا رہا۔ آخر ایک دن خود اس لڑکی نے مہر خاموشی توڑی اور بڑی ادا سے ایک سگریٹ مانگا۔ آپ نے ساری ڈبیا حوالے کر دی اور گھر آ کر ساری رات کپ کپاہٹ پیدا کرنے والے خواب دیکھتے رہے۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ڈیلوزی بھیجا اور وہاں سے سگریٹوں کے 15 پیکٹ منگوا کر ایک چھوٹے سے لڑکے کے ہاتھ اپنی محبوبہ کو بھجوا دیے۔ جب اس نے اپنی جھولی میں ڈالے تو آپ کے دل کو دور کھڑے بہت مسرت محسوس ہوئی۔ ہوتے ہوتے وہ دن بھی آ گیا جب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کیسی باتیں؟ قبلہ چودھری صاحب بتائیے، ہمارا ہیرو کیا باتیں کرتا تھا اس سے؟ چودھری نے اس کو اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مجھے کیا معلوم؟ پرکاش مسکرایا، مجھے معلوم ہے قبلہ چودھری صاحب۔ گھر سے چلتے وقت وہ باتوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کرتا تھا۔ میں اس سے یہ کہوں گا، میں اس سے یہ کہوں گا، جب وہ نالے کے پاس کپڑے دھوتی ہوگی تو میں آہستہ آہستہ جا کر اس کی آنکھیں میچ لوں گا، پھر اس کی بغلوں میں گدگدی کروں گا، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا اور آنکھیں میچنے اور گدگدی کرنے کا خیال آتا تو اسے شرم آ جاتی۔ کیا بچپنا ہے! اور وہ اس سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ جاتا اور بھیڑ بکریوں کی باتیں کرتا رہتا۔ کئی دفعہ اسے خیال آیا کہ کب تک یہ بھیڑ بکریاں اس کی محبت چرتی رہیں گی۔ 2 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے اور ابھی تک وہ اس کے ہاتھ تک نہیں لگا سکا۔ مگر وہ سوچتا کہ ہاتھ لگائے کیسے؟ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے، لیکن پھر اسے خیال آتا بہانے سے ہاتھ لگانا بالکل بکواس ہے۔ لڑکی کی طرف سے اسے خاموش اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اس کے بدن کے جس حصے کو بھی چاہے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب خاموش اجازت کا سوال آ جاتا، اسے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اس نے خاموش اجازت دے دی ہے۔ قبلہ چودھری صاحب اس کا کھوج لگاتے لگاتے 15 دن اور گزر گئے۔ پرکاش نے سگریٹ سلگایا اور منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہنے لگا، اس دوران میں وہ کافی گھل مل گئے تھے، لیکن اس کا اثر ہمارے ہیرو کے حق میں برا ہوا۔ دوران گفتگو میں اس نے لڑکی سے اپنے اونچے خاندان کا کئی بار ذکر کیا تھا، اپنے اوباش دوستوں پر کئی بار لعنتیں بھیجی تھی جو پہاڑی دیہاتوں میں جا کر غریب لڑکیوں کو خراب کرتے تھے۔ کبھی دبی زبان میں، کبھی بلند بانگ اپنی تعریف بھی کی تھی۔ اب وہ کیسے اس لڑکی پر اپنی شہوانی خواہش ظاہر کرتا؟ ظاہر تھا کہ معاملہ بہت ٹیڑھا اور پیچدار ہو گیا ہے، مگر اس کا جذبہ عشق سلامت تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ ایک روز خود لڑکی ہی اپنا آپ تھالی میں ڈال کر اس کے حوالے کر دے گی۔ اس امید میں چنانچہ کچھ دن اور بیت گئے۔ ایک روز کپڑے دھوتے دھوتے لڑکی نے، جبکہ ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے، اس سے کہا، تمہاری ماچس ختم ہو گئی ہے، میری جیب سے نکال لو۔ یہ جیب عین اس کی چھاتی کے ابھار کے اوپر تھی۔ ہمارا ہیرو جھیپ گیا۔ لڑکی نے کہا، نکال لو نا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور 2 انگلیاں بڑی احتیاط سے اس کی جیب میں ڈالی۔ ماچس بہت نیچے تھی۔ گھبرایا کہیں اور نہ جا ٹکرائیں، چنانچہ باہر نکال لی اور اپنی خالی ماچس سے تیلی نکال کر سگریٹ سلگایا اور لڑکی سے کہا، تمہاری جیب سے ماچس پھر کبھی نکالوں گا۔ یہ سن کر لڑکی نے شریر شریر نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہمارے ہیرو نے آدھا میدان مار لیا۔ دوسرا آدھا مارنے کے لیے وہ اسکیمیں سوچنے لگا۔ ایک روز صبح سویرے نالے کے اس طرف بیٹھا، دوسری طرف ندی پر اس لڑکی کو بکریاں چراتے دیکھ رہا تھا اور اس کی ابھری ہوئی جیب کے مال پر غور کر رہا تھا کہ نیچے سڑک پر باولی کے پاس ایک موٹر لاری رکی۔ سکھ ڈرائیور نے باہر نکل کر پانی پیا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک جلن سی پیدا ہوئی۔ باولی کی منڈیر پر کھڑے ہو کر اس موبل آئل سے لتھڑے ہوئے سکھ ڈرائیور نے پھر ایک بار ساوتری کی طرف دیکھا اور اپنا غلیظ ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ میرے جی میں آئی پاس پڑا ہوا پتھر اس پر لڑکا دوں۔ اشارہ کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ منہ کے ادھر ادھر رکھ کر نہایت ہی بھونڈے طریقے سے پکارا، ہو جانی میں صدقے آؤں۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سکھ ڈرائیور نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ میرا دل گھٹنے لگا۔ چند منٹوں ہی میں وہ حرام زادہ اس کے پاس کھڑا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی تو وہ چھڑی سے اس کی ایسی مرمت کرے گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ میں ادھر سے نگاہ ہٹا کر اس مرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بھاگا نیچے سڑک کی طرف۔ باولی کے پاس پہنچ کر سوچا، کیا حماقت ہے، تشویش کیسی؟
लेकिन फिर ख्याल आया कहीं वो उल्लू का पट्टा दराज दस्ती न कर बैठे, इसलिए पहाड़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, जगह जगह खारदार झाड़ियां थी, उनको पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। बहुत दूर ऊपर चला गया पर वो दोनों कहीं नजर न आए। हाँपते हाँपते मैंने अपने सामने की झाड़ी पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। क्या देखता हूँ, झाड़ी के दूसरी तरफ पत्थरों पर सावित्री लेटी है और उस गलीज ड्राइवर की दाढ़ी उसके चेहरे पर बिखरी हुई है। मेरे जिस्म के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए मेरे दिल में पैदा हुई, लेकिन एक लहजे के लिए सोचा तो महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा चौगद मैं हूं। उसी वक्त नीचे उतरा और सीधा लारियों के अड्डे का रुख किया। प्रकाश के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी।